سورہ ہود میں ان قوموں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانیاں کی اور گناہ کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین شہر کی طرف ان کے ہم قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ قال یا قوم، آپ نے فرمایا اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کفر و شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنے میں بھی وہ مبتلا تھے کہ وہ ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، آپ نے فرمایا ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ انی اغواکم بخیر، بے شک میں تمہیں مالدار دیکھتا ہوں، یعنی تمہاری حالت ایسی نہیں کہ تم بھوکے مر رہے ہو، اس کے باوجود تمہاری لالچ اور ہوس کی دور نہیں ہوتی اور تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو۔ یہ بھی عجیب و غریب ایک بات ہے کہ جتنا انسان مالدار زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی مال کی حرص عام طور پر بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ غربت میں فراڈ 1 روپے 2 روپے کا کرتا ہوگا تو مالدار ہو کر 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کا فراڈ کرے گا۔ انسان کی ہوس بڑھتی جاتی ہے، جسے دنیا کی لالچ ہے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جسے ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس سے اسے پیاس بہت لگتی ہے، جتنا پانی پیتا جاتا ہے اتنی پیاس اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی دنیا کی ہوس اور لالچ سے محفوظ فرمائے۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر گھیرنے والے دن کا عذاب نہ آ جائے، یعنی مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ تم پر گھیرنے والے دن کا عذاب آئے گا، یعنی وہ عذاب آئے گا جو تمہیں گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ناپ تول میں کمی ہرگز نہ کریں، یہاں تک کہ ایک تاجر کو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے اور وقتاً فوقتاً وہ اپنے ترازو کو، اپنی مشین کو، اپنے بٹوں کو وہ چیک کرتا رہے۔ کہیں ایسا نہیں کہ بٹے اس کے گھس گئے ہوں، یہ ترازو کا بیلنس آؤٹ ہو گیا ہو یا مشین خراب ہو گئی ہو۔ اگر وہ اس پر توجہ نہیں دے گا اور بے توجہی کی وجہ سے، غفلت و سستی کی وجہ سے 1 گرام بھی اگر مال کسی کو کم دے دیا، ہو سکتا ہے یہی اس کے لیے تباہی اور جہنم میں جانے کا باعث بن جائے۔ اسی طرح جس ترازو کے پلڑے پر مال رکھ کر ہم تولتے ہیں تو اس کی صفائی اچھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس پر مٹی پڑی ہے جس کی وجہ سے آدھا گرام یا 1 گرام یا 2 گرام ہم چیز کسی کو کم دے دیں، اس کا خیال انتہائی ضروری ہے۔ بلکہ اب تو نعوذ باللہ من ذالک ایسے بھی نادان لوگ ہیں کہ وہ ترازو کو ان بیلنس کرنا جانتے ہیں۔ ان کے پاس بٹے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک بٹا
وہ لوگوں کو تول کر دینے کے لیے ہے، اور ایک بٹا جو ہے جب چھاپا پڑ جائے تو پولیس کو دکھانے کے لیے. اس طرح وہ 1-2 گرام، 5 گرام، 10 گرام وہ مال بچاتے رہتے ہیں. پھر وہ اس کا حساب کرتے ہیں کہ اگر 1000 آدمیوں کو میں نے 10 گرام چیز کم دی ہے تو میرے پاس 10,000 گرام جو ہے وہ چیز بچ گئی، یعنی 10 کلو کا مجھے نفع ہو جائے گا. اس طرح نعوذ باللہ من ذالک دنیا کا لالچی حریص وہ اس کیلکولیشن کو تو دیکھتا ہے مگر اس پر غور نہیں کرتا کہ یہ 10 کلو میں نے جو بچائے ہیں، میرے 100 کلو سے زیادہ جو میرا نقصان اب میرے لیے آنے والا ہے، اور ان قریب ہو سکتا ہے کہ اس حرام کمائی کی وجہ سے میرے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے جس میں لاکھوں روپے نکل جائیں یا ہزاروں روپے نکل جائیں، کوئی مقدمہ ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، کوئی ڈاکہ پڑ جائے، اس طرف نگاہ نہیں ہوتی، ہم اسی کیلکولیشن میں ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں پر جب کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ناپتے وقت اب ہمیں تو نہیں معلوم کہ اس نے 39 انچ پر کپڑا رکھا کہ نہیں رکھا. ایک دفعہ تو دکھایا دیکھے، ایک دفعہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ 39 انچ پر ہم نے رکھا ہے 1 میٹر. پھر جب اسپیڈ کے ساتھ وہ ناپ رہے ہوتے ہیں تو آدھا انچ یا آدھے انچ کا بھی آدھا تھوڑا سا وہ کپڑا بچاتے جاتے ہیں. اس طرح وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ 1000 یا 2000 گز میں اگر تھوڑا تھوڑا کپڑا بچائیں گے تو کتنا بچ جائے گا. امام غزالی علیہ رحمہ نے کپڑا ناپتے وقت زیادہ عرف سے ہٹ کر زیادہ زور سے کپڑا کھینچنے کو بھی یہ ناپنے میں کمی کو قرار دیا. آپ نے فرمایا یہ بھی حرام ہے، اور اس طرح بھی گویا کہ وہ کپڑا کم ناپ رہا ہے. ہر چیز میں فراڈ ہے. ہم جس فیلڈ سے وابستہ ہیں، یہ نہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے تو ہم کہیں ہم تو ناپتے، نہ تو ہم ناپتے ہیں نہ تولتے ہیں. اگر ہمارا کام دوائیوں سے تعلق رکھتا ہے، کسی اور شعبے سے اگر ہمارا تعلق ہے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم فراڈ تو نہیں کر رہے، ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، یہ ایسا معاملہ تو نہیں کر رہے کہ کسی پر جھوٹا تاثر پڑے. مثال کے طور پر کسی چیز کی ایسی نقل تیار کرنا، آپ نے زبان سے تو نہیں کہا کہ یہ نقل ہے، لیکن ایسی کاپی تیار کی گئی کہ اس کے سامنے وہ چیز دی تو اس نے اصل سمجھ کر لیا. تو ایسی کاپی اگر ہے تو آپ کو بتانا فرض ہے کہ یہ نقل ہے، یہ اصل نہیں ہے. اسی طرح آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ میڈ ان تائیوان یا میڈ ان چائنا لکھا ہے، لیکن یہ لالو کھیت کی بنی ہوئی چیز ہے، پاکستان کی بنی ہوئی چیز ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے ہم نے منہ سے تھوڑی کہا. آپ بری و ذمہ نہیں ہوں گے، اس پر لکھا ہے میڈ ان جاپان، تو آپ کو بتانا ہوگا یہ جھوٹ لکھا ہے، یہ کپڑا جاپانی نہیں ہے، یہ پاکستانی کپڑا ہے. تھوڑی تھوڑی بات کے لیے اور تھوڑی دنیا کی دولت کے لیے ہم آخرت کو بھی تباہ کرتے ہیں، قبر کو بھی تباہ کرتے ہیں. اور یہ بھی خیال رکھیں کہ یہ جو ہم 1000 روپے یا 1,00,000 روپے حرام کے لے لیتے ہیں، 1 کروڑ ہمارے نکل بھی جاتے ہیں. کئی مصیبتیں آفتیں ابھی عرض کیا کہ وہ اس کے بدلے میں آتی ہیں انسان پر. انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا انجام بہت برا ہے. وَيَا قَوْمِ اے میری قوم أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول کو پورا کرو، اس میں کمی نہ کرو. بالقسط، انصاف کے ساتھ پورا تولو، پورا ناپو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. بقیت اللہ، اللہ کا دیا جو باقی بچے، یعنی حلال ذرائع سے جو مل جائے، خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی پر صبر و شکر کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان رکھنے والے ہو. وما انا علیکم بحفیظ،
اور میں تم پر نگراں نہیں ہوں، یعنی تمہارے برے اعمال کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ظاہری طور پر کمزور تھے، تو انہوں نے اعلان جہاد نہیں کیا، صرف حضرت شعیب علیہ السلام تبلیغ فرماتے، واعظ و نصیحت فرماتے، اور اس کے علاوہ آپ سارا دن اور ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے، نماز پڑھا کرتے۔ تو کافروں نے آپ کی نماز پڑھنے کا مذاق اڑایا۔ قالو، وہ بولے، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، الصلاۃ، کیا آپ کی نماز تأمرک، آپ کو حکم دیتی ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا آپ کی نماز آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے؟ آپ ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہیں، آپ کیسے نمازی ہیں؟ مراد یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پڑھیں، آپ اپنا اللہ کا ذکر کریں، ہمیں آزادی دیں، ہم جو کرنا چاہیں، آپ ہمیں نصیحت نہ کریں، ہمیں برائی سے روکنے کی کوشش نہ کریں۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور ہم اپنے مال کے بارے میں جو چاہیں کریں۔ آپ کی نماز کیا یہ آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ ہمیں اس چیز سے روکیں؟ ہمارا مال ہے، ہماری مرضی، ہم ناپ تول میں کمی کریں، فراڈ کریں، دھوکہ دیں، آپ اپنی نماز جاری رکھیں اور ہمیں نصیحت نہ کریں۔ اگر آپ اس پر غور کریں اور موجودہ دور میں جو آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کو برا مناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ نصیحت کرنے والے ان کی اصلاح نہ کریں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے عبرت حاصل کریں۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں آزادی دیں، ہم اپنے مال میں جو فیصلہ کرنا چاہیں ہمیں کرنے دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی تھی، آپ نے صرف نصیحتیں فرمائی تھی۔ آج بھی پاکستان میں جو نیک لوگ ہیں، جو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی تلوار اٹھا کر کسی کی دکان پر جا کر یہ نہیں کہتے کہ اگر تو نے ناپ تول میں کمی کی تو ہم تیری گردن اڑا دیں گے۔ صرف یہی وہ ملامت کرتے ہیں، وہ ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور حرام کمانے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو یہ مذمت بھی بری لگتی ہے۔ شعیب علیہ السلام بھی مذمت فرماتے اور یہ مذمت اور یہ ملامت انہیں بری لگتی۔ انک لانت الحلیم الرشید، آج کل اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، ہاں بھائی آپ ہی بڑے نیک ہیں۔ اس طرح لوگوں کا اسٹائل اور انداز ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا، بے شک آپ ہی ضرور دانا، سمجھدار اور نیکوکار ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتے ہیں، دانا سمجھتے ہیں، اور ہمیں گناہگار اور بیوقوف سمجھتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں ملامت کرتے ہیں۔ عام طور پر اگر آپ کافر قوموں کے حشر کو دیکھیں تو انہوں نے اسی طرح انبیاء کی توہینیں کی، اور آج بھی ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آج آزادی کے نام پر جو شور مچایا جاتا ہے، مجھے آپ بتائیے، کیا کسی نیک شخص نے، متقی پرہیزگار شخص نے کسی کی گردن پر تلوار رکھی کہ آپ نماز پڑھیں ورنہ آپ کی گردن اڑا دیں گے؟ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ یہ جو آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، اس کا مطلب اور ان کی بنیاد یہ ہے کہ لوگ مذمت کرنا، ملامت کرنا اور نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں، ہمیں ہمارے حال پر رہنے دیں۔ قال یا قومی، فرمایا اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم نے سوچا، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں
اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں. وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی. تو تم جو کچھ بھی کرو مجھے ان افعال سے کیا نقصان ہے؟ میں تو یہ تمہارے بھلے کے لیے تبلیغ کرتا ہوں. اور ذرا غور کرو، اگر تم تھوڑی دیر کے لیے سوچو تو صحیح، اگر میں حق پر ہوں تو تم نے تو میری باتوں پر غور ہی نہیں کیا، کتنا تمہیں افسوس ہوگا. اور یہ کہتے تھے کہ آپ بھی یہ کام میں ملوث ہو جائیں. جیسے آج بھی روشن خیالی کا نعرہ لگانے والے یہی چاہتے ہیں کہ نیک لوگ بھی بے حیائی اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تاکہ ایکول سب ہو جائیں، کسی کو ملامت اور مذمت کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو. تو آپ نے فرمایا جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں اگر میں وہ کام کروں تو کتنا بڑا یہ ظلم ہے. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کرتا ہوں میں خود اس میں ملوث ہو جاؤں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا ارادہ تو صرف اصلاح کرنا ہے جتنی مجھ میں طاقت ہے. سبحان اللہ. شعیب علیہ السلام کتنا پیارا درس دیا کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق معاشرے کی اصلاح ضرور کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو حدیث پاک ارشاد فرمائی اس میں بھی یہی درس ہے. ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے روکو. زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو. اور اگر نہ زبان سے روک سکتے ہو نہ ہاتھ سے روک سکتے ہو تو دل میں برا جاننے کی تو طاقت ہے، تو اسے دل میں برا جانو. اور فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. اب اگر کوئی اسے دل میں بھی برا نہ جانے تو کمزور ترین درجے سے بھی گیا، اب اس کا ایمان کامل باقی نہ رہے گا. تو سب سے پہلے ہم تمام بری باتوں کو دل میں برا جانیں، چاہے ہم اس گناہ میں ملوث ہوں پھر بھی گناہ کو برا سمجھنا یہ فرض ہے. گناہ کو برا سمجھنا اور گناہ سمجھنا یہ فرض ہے. تو ہم اسے خود برا سمجھیں. پھر ہم یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں وہاں ہاتھ سے روکیں، اور جہاں ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے اور زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیں. اور جہاں زبان سے نہیں روک سکتے وہاں کم از کم انہیں پیار محبت کے ساتھ زبان سے نصیحت تو کر سکتے ہیں کہ یہ کام آپ یہ کر رہے ہیں، اس طرح کرنا تو درست نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے. آپ ایک جملہ کہہ کر خود بری ذمہ تو ہو سکتے ہیں کہ کل بروز قیامت آپ کے خلاف یہ حجت قائم نہ کر سکے کہ یہ تو نیکی کی محفلوں میں جاتا تھا، اسے تو معلوم تھا، یہ خود تو نیک تھا، لیکن اس نے مجھے گناہ سے بچانے کی کوشش نہیں کی. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کل بروز قیامت ایک شخص اپنے پڑوسی کے خلاف مقدمہ کرے گا اور کہے گا پروردگار اس نے میرے حق کو ضائع کیا، میری حق تلفی کی. وہ پڑوسی کہے گا پروردگار نہ تو میں نے اس کے مال میں کوئی خیانت کی ہے نہ اس کے اہل میں کوئی خیانت کی ہے. وہ دعویٰ کرنے والا کہے گا پروردگار نہ تو اس نے اہل میں خیانت کی نہ مال میں خیانت کی، ہاں یہ مجھے گناہوں میں دیکھتا تھا مگر اس نے مجھے گناہوں سے روکنے کی کوشش نہیں کی. مثلا میں بے نمازی تھا، اس نے مجھے نمازی بنانے کی کوشش نہیں کی. میں بے حیائی کے مناظر دیکھتا تھا، فلمیں ڈرامے دیکھتا تھا، مگر کبھی اس نے مجھے اچھے ماحول کی طرف لے جانے کی کوشش نہیں کی. اس طرح حدیث میں ایک اشارہ دے دیا گیا. ہم سوچ لیں کہ ہمارے محلے میں اور پڑوس صرف برابر والا نہیں ہوتا، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے اور 40 گھر پیچھے. کل بروز قیامت ان تمام گھروں کا حساب ہم سے لیا جائے گا.
تو کیا ہم نے نیکی کی دعوت عام کی؟ کیا ہم نے گناہ سے روکنے کی کوشش کی؟ حدیث پاک میں فرمایا کہ نیکی کی دعوت نہ دینے اور گناہ سے روکنے کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے اس نیک شخص کو، پرہیزگار شخص کو حکم ہوگا کہ اسے فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں۔ تو صرف خود نیک بن جانا یہ کافی نہیں، بلکہ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنا بھی ہم پر لازمی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے۔ مجھے یہ نیکی کا جذبہ اور مجھے یہ کرم اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ تو توفیق انسان کو اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ علیہ توکل، تو اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اللہ ہی کی طرف میں رجوع لایا۔ ویا قومی، اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، اے میری قوم تمہیں میری دشمنی کہیں عذاب کی طرف نہ لے جائے۔ ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ تم پر وہ مصیبت آئے جیسی مصیبت آئی قوم نوح پر، قوم ہود پر اور قوم صالح پر۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے زیادہ دور نہیں، ان پر تو عذاب کچھ عرصے پہلے ہی آیا ہے۔ واستغفروا ربکم، اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ ثم توبوا الیہ، پھر تم اسی کی طرف رجوع لاؤ۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحیم ہے، مہربان ہے، ودود ہے، نرمی فرمانے والا، شفقت فرمانے والا ہے۔ قالوا، وہ بولے، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ جو باتیں کہتے ہیں ان میں سے اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو نصیحت اس کے خلاف ہوتی ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ جان بوجھ کر وہ انجان بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر لوگ علماء سے مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں تو وہ 4 عالموں سے مسئلہ پوچھیں گے، کبھی 8 سے پوچھیں گے، اس لیے نہیں کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، اس لیے نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب کے سامنے ہم نے صورتحال بتائی اور بے توجہی کے اندر اس بات کو وہ نہ سمجھے اور انہوں نے حلال کہہ دیا ہو، تو کل بروز قیامت ان کی پکڑ تو نہیں ہوگی۔ ہم انہیں اپنا مسئلہ نہ سمجھا سکے اس لیے ہماری پکڑ ہوگی۔ تو ہم 4-5 سے پوچھ کر تحقیق کر لیں کہ واقعی یہ جائز ہے تو ہم یہ کام کریں، یہ سوچ نہیں ہوتی، بلکہ سوچ کیا ہوتی ہے، سوال گھما پھرا کر کوئی مفتی صاحب ذرا بے توجہی میں ہو اور منہ سے نکل جائے جی جائز ہے تو بس وہ دلیل بن گئی، بس اب ہمارے لیے جائز ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں بری ذمہ ہو گئے۔ آج ایک سودا بھی لینا ہوتا ہے تو 4 دکانوں سے پوچھتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو اتنی عقل دنیا کے اندر ہے تو آخرت کے معاملات میں عقل نہیں رکھ سکتے۔ تو یہاں تو لوگ الٹا سیدھا سوال لکھ کر، اصل بات کو چھپا کر اور تھوڑا گھما پھرا کر مسئلہ پوچھتے ہیں، اور اگر مفتی صاحب ہاں کہہ دیں تو وہاں جا کر آگے جا کر جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے تو ساری سچویشن بتائی ہے، ساری صورتحال بتائی، انہوں نے جائز بولا ہے، اب تو بھائی مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہی مفتی صاحب اگر کسی مسئلے میں ان کو ناجائز بول دیں تو کہیں گے یہ مفتی صاحب کو کیا سمجھ پڑے کاروبار کی، یہ دنیا کو کیا سمجھیں۔ ذرا ہم دوسرے مفتی صاحب سے رجوع کرتے ہیں، 4-5 سے کریں گے، اور جو جائز کہہ دے گا وہ کہے گا کاروبار کی اور دنیا کی جو گہرائی اور جو سمجھ ہے وہ انہی کو حاصل ہے۔ یہ انسانی ایک فطرت ہے۔ ان کافروں نے بھی کہا کہ ہمیں آپ کی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی،
کیونکہ ہمارے مقصد کی جو باتیں ہیں وہی ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اور آپ ہماری مذمت کرتے ہیں، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم ضرور آپ کو ہمارے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، ہم چاہیں تو آپ کو شہید کر سکتے ہیں. اس طرح کے الفاظ کافروں نے کہے. وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر آپ کا قبیلہ آپ کا معاون نہ ہوتا تو ضرور ہم آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ ہمارے لیے کوئی عزیز نہیں ہے. یعنی نیکی کی دعوت دینے والا کافروں کے نزدیک اس قدر برا ہوتا ہے. اور آج مغرب سے جو متاثر ہیں ان کے نزدیک بھی اچھی باتیں بتانے والے بہت برے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں، جی یہ تو ہر چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں. بسنت بھی ان کے نزدیک حرام ہے، ویلنٹائن ڈے بھی حرام ہے، تو دیوالی اور ہولی کے رنگ بھی اڑانا ان کے نزدیک حرام ہے، ناچ گانے بھی حرام ہے، میوزک بھی حرام ہے، بے پردگی بھی حرام ہے، مرد کا عورت سے ہاتھ ملانا بھی حرام ہے. تو ان مولویوں کے نزدیک حرام نہیں ہے، یہ اسلام میں حرام ہے، یہ شریعت میں حرام ہے. برطانیہ میں ایک پولیس افسر خاتون مسلمان ہو گئی. اب ہے تو پولیس افسر لیکن خاتون کی افسر ہے اور مسلمان بھی ہے. تو جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، حدیث کا مطالعہ کیا، تو جو اصل اسلام ہے وہ یہ سمجھی کہ عورت کے لیے مرد سے ہاتھ ملانا جائز نہیں. تو برطانیہ کا پولیس کا چیف وہ سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے جب ان کے پاس پہنچا اور ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے بغیر شرم کے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اب میرے لیے ایک مرد سے ہاتھ ملانا جائز نہیں. اب بتائیے، ایک نو مسلم ہو، کافروں کے ملک میں عورت رہتی ہو، اس کا اتنا جذبہ ہو، اور یہاں ہم میری وہ مائیں اور وہ میری بہنیں جو سن رہی ہیں، کیا وہ شرم اور جھجک کے بغیر یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ نامحرم ہیں، ہم آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے؟ شادی کے موقع پر، عید کے موقع پر چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، بھائی بہن آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، یہ حرام اور گناہ ہے. لیکن بسا اوقات بعض خواتین سمجھتی بھی ہیں کہ غلط ہے، لیکن وہ مروت کے مارے بولتی نہیں. اللہ کے دین کی بات کرنے میں ذرہ برابر بھی شرم نہیں کرنی چاہیے. قال یا قومی، فرمایا اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا کنبا تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہے؟ اس کی عزت تمہیں اللہ سے زیادہ ہے؟ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی تمہیں پرواہ نہیں، اور میرے کنبے کی وجہ سے تم یہ کہتے ہو کہ ہم آپ کو شہید نہیں کرتے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ کے حکم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. ان ربی، بے شک میرا رب، بما تعملون محیط، جو تم کرتے ہو ان تمام اعمال کو گھیرنے والا ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم عمل کرو تم اپنی جگہ پر. انی عامل، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، میں اپنا عمل جاری رکھتا ہوں، اور تم اگر میری بات نہیں مانتے اور اپنا عمل جاری رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ بروں کا انجام برا ہوگا. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس کے پاس ذلیل کرنے والا عذاب آتا ہے. ومن ہوا کاذب، کون جھوٹا ہے تم جان لو گے. وارتقبوا، اور تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کو. اب انی معکم رقیب، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ولما جاء امرنا، اور جب
ہمارا عذاب آیا. نجینا شعیبا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی. والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے انہیں بھی اپنی رحمت کے صدقے میں نجات عطا فرمائی. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود جس طرح ہولناک آواز سے ہلاک ہوئی، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو مدین میں رہتی تھی وہ بھی اسی طرح ہولناک آواز سے ہلاک ہوئی. بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ قوم سمود کو آواز نیچے سے دی گئی، فرشتے نے زمین کی گہرائی سے پکارا تو آواز سے وہ ہلاک ہوئے، اور اس آواز نے ان کے اس علاقے میں زلزلہ پیدا کر دیا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جس فرشتے کی آواز سے ہلاک ہوئی، اس فرشتے نے آسمان سے ندا کی، آواز اوپر سے آئی، اور آواز کے نتیجے میں یہ قوم بھی ہلاک ہوئی اور پھر زلزلہ بھی آیا. یعنی آواز کی طاقت اس قدر زیادہ تھی. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل ہلاک ہو گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ اس میں تھے ہی نہیں. اس طرح ہلاک ہو گئے گویا کہ ان کا وجود ہی نہ تھا. یقیناً اگر اجتماعی عذاب نہ آئے، اگر دنیا میں کوئی بظاہر عذاب کی صورت نہ ہو تو موت ساری لذتوں کو مٹا دیتی ہے، اور انسان قبر میں ایسا چلا جاتا ہے گویا کہ اس کا دنیا میں وجود ہی نہ تھا. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، سن لو مدین کے رہنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے جیسا کہ قوم سمود اللہ کی رحمت سے دور ہوئے. سورہ ہود میں